السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم بات کرتے ہیں اسٹاپنگ بائی وڈس آن اے سنووی ایوننگ کے کوشچن اینڈ آنسرس کی، اور پھر ان کے درمیان پیراگراف کے درمیان کے کوشچن اینڈ آنسرس، اور اینڈ پہ جو ہیں ان کی. تو آئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ کوشچنس ہیں. اس میں کہتا ہے، پہلا کوشچن کہتا ہے ورڈ ہڈن میننگ دا فالوئنگ ورڈس کنوے ٹو اس. وڈس، ہاؤس، ہارس، ہرنس بیل اینڈ ڈاؤنی فلیک. تو ورڈس کے کو ہم نے ڈسکس تو کیا ہے، ان سارے ورڈس کو پوئم کو پڑھتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈکشنری لے، دیکھیں، کھنگالیں، اسے تلاش کریں، تاکہ اس سے جڑے ہوئے اور اس سے کنٹیکسچولائز اور بہت سارے ورڈس اور ان کے میننگ بھی آپ کو پتہ چل جائے، آپ سمجھ سکیں کہ اس کے میننگز کیا ہیں، اور شاعر جو ہے کس طرح سے ان کو اصطلاحاً استعمال کر رہا ہے، اور اس کے لٹرل میننگز کیا ہیں. تھوڑا سا آپ اس میں محنت کیجیے اور دیکھیے وڈس کہاں پہ وہ گیا. میں نے بتایا تھا آپ سے. پھر ہاؤس، وہ جو ولیج کی بات کی، جنگل میں نہیں ہے. پھر اس کے اپنے گھوڑے کے حوالے سے اس نے بات کی. پھر وہ اس بیل کے حوالے سے بات کی. بیل اصل میں یہ سارے کے سارے جو ہے سمبولک میننگز رکھتے ہیں. پھر ان ڈاؤنی فلیکس کے حوالے سے کہا کہ وہ اتر رہے ہیں، تاریکی اور وغیرہ وغیرہ کافی چیزوں میں اس کا کیا رول ہے ڈسکس کیا، ہم کر چکے ہیں. ایک دفعہ پھر سے آپ سنیے اس لیکچر کو جو دیا ہے میں نے، اس ڈسکشن کو جو ہم نے کی ہے، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. دوسری چیز کہتا ہے نوٹ دا ایلیٹریشن اینڈ امیجری ان دا پوئم. تو یہاں پہ ایک اسٹینزا بنایا ہے، دیکھیں اس میں امیجری بھی ہے اور اس میں ایلیٹریشن بھی. ویل ایلیٹریشن کیا ہے؟ ایلیٹریشن از دا ریپیٹیشن آف اے ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ایک آواز کی تکرار کو ایلیٹریشن کہتے ہیں. اور امیجری آپ کو پتہ ہے تصور، تخیل، خیال، ٹھیک ہے، گمان سارا. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. تو no, though, W. ٹھیک ہے. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. So queer, near. یہ چیزیں جو ہیں، یہ آوازیں جو ہے، یہ ایلیٹریشن ہے، اور یہ پورے کا پورا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا امیجری کہلائے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ایکسرسائز کے کوشچنس کی طرف. تو کہتا ہے ہو از دا اسپیکر ان دا پوئم. تو یقیناً پوئٹ از دا اسپیکر ان دا پوئم، اور دا رائڈر از دا اسپیکر ان دا پوئم. ٹھیک ہے. whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem. کس کی بات کی اس نے پہلے سٹینزا میں کس کے بارے میں جانتا ہوں، کس کے حوالے سے کہا، اس جنگل کے اونر کے حوالے سے کیا کہا، وہ کہاں رہتا ہے، سارا کچھ اس نے پہلے سٹینزا میں بتایا اور ہم نے ڈسکس کیا، آپ کو بتایا. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year. ہاں، کیوں وہ رکا ہے تو زندگی کی جو تاریک ترین سال کی جو تاریک ترین رات ہے اس میں وہ کیوں ٹھہرا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے اس کی سمبولک ہے سارا، کہ وہ تاریکی سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے جسے اس نے تاریکی سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے نا. وہ تمام کا تمام ایول، ایک تو ڈارکنس ہمیشہ ایول کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈارکسٹ ہے تو وہ تمام تر نیگیٹو فورسز، وہ تمام تر ایول جو دنیا کے اندر موجود ہے، جو آپ کو اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، یا وہ نیگیٹو فورسز جس کو شیطان کہا، وسوسے کا ہے، اور بہت ساری چیزیں کہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری کی ساری وہ کیا ہے، وہ تاریکی ہے جس کو تشبیہ دیا اس نے. اور تاریک ترین سے مراد اس کی انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی انٹینسٹی بے حد ہے، اور یعنی یہ دنیا اتنی پرکشش ہے، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے اپنی طرف، ٹھیک ہے، اور چاہتی ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کو اس سے نکلنا ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن کہتے ہیں کہ وائی ڈز دا ہارس امپیشنیٹلی اویٹ دا نیکسٹ موو آف ہز ماسٹر. کیونکہ وہ اس وجہ سے امپیشنیٹلی انتظار کر رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسے ایک ڈر تھا، اس نے اپنی وہ جو بیل ہے اس کو بھی ہلایا اور اسے آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کہاں رک گئے ہم، یہ ذرا ہوش کر لو، کیا پتہ ہمیں یہاں رکنا ہے یا نہیں رکنا، ہمیں آگے تو نہیں چلنا، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کوئی رہائش کی جگہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی فارم ہاؤس تو ہے نہیں کہ ہم یہاں رک سکیں، تو ہم کسی خیال میں تو نہیں رکے. تو یہ چیز تھا اس لیے، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ بس جلدی سے یہاں سے چلیں، کسی فارم ہاؤس پہ پہنچے جہاں پہ ٹھہرنے کی جگہ ہو، جہاں پہ باقاعدہ رکنے کا کوئی سلسلہ ہو. Therefore the horse was impassionate, right? The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? Yeah, the world is beautiful. Indeed, it's beautiful.
اینڈ دین کرنا کیا ہے کہ اس کی بیوٹی میں کھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں غرق نہیں ہو جانا، اس میں اس کی خوبصورتی کے اندر ڈوب نہیں جانا، یعنی ان رستوں پہ نہیں چلے جانا جو آپ کو حق سے، سچ سے، اصل راہ سے، ٹھیک ہے نا، ہٹا دے، اصل مقصد سے، جس مقصد سے آپ کو اس کائنات میں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس سے آپ دور نہ ہو جائیں، اس کی خوبصورتی میں کہیں آپ بھول نہ جائیں، کہیں آپ کھو نہ جائیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ یہاں نہیں رک رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہر کا ایک باطن ہے. جس طرح مرزا اسد اللہ خان غالب کو کی انگلش، لیکن اردو میں کوئی شاعری، مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی ایک شاعری آپ کو سنانا چاہوں گا. ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ اعدام خیال ہے. وہ کہتا ہے کہ بس یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ کچھ نہیں، یہ ایلوژن ہے سارے کا سارا. تو یہی چیز ہے کہ وہ جو رائڈر ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے بس یہ صرف سراب ہے جو مجھے ٹریپ کرنا چاہتا ہے، اور مجھے اس سراب سے نکلنا ہے، اور مجھے میلوں کا سفر طے کر کے جانا ہے اس منزل کی طرف جو اس کی اصل میں حقیقی منزل ہے. اس لیے وہ اتنی خوبصورتی ہونے کے باوجود بھی، جنگل کے اتنے ہنسی ہونے کے باوجود بھی، شام اتنی ہنسی ہونے کے باوجود بھی، تاریخ ہے پھر بھی خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ وہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں ٹھہر گیا تو پھر تباہ ہو گیا، پھر ختم ہو گیا، پھر غرق ہو گیا. لیکن مجھے یہاں سے چلنا ہے، نکلنا ہے، کراس کرنا ہے. آئی ہوپ سو کہ اس ڈسکشن میں یہ تمام کوشچنس کو میں نے اپنی طرح سے بھرپور طریقے سے ایڈریس کیا ہے، اور اب آپ انشاءاللہ اس کے آنسرس کو پروڈیوس بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور پریکٹس کریں گے آپ انہیں، اور بار بار اسٹینزاز سے گو تھرو کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کلیئر ہو جائیں. امیجری ہے، ٹھیک ہے، سمبولزم ہے، یہی سارے کے سارے جو ہے وہ پوئٹک ڈیوائسز ہیں جو کوئی بھی شاعر اپنی رائٹنگ کو خوبصورت کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹ وے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتا، وہ ہمیشہ باتوں کو انڈائریکٹ کہتا ہے. تو ہمیں ڈائریکٹ چیزوں کو، یعنی ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ میننگ پہ نہیں جانا، ہمیں اس کے لٹرل میننگ پہ نہیں جانا، ہمیں اس کے کنٹیکسچولائز میننگز کے اوپر جانا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کس کانٹیکسٹ میں اصل میں شاعر یہ بات کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تھینک یو ویری مچ، سی یو ان ٹو دا نیکسٹ لیکچر. ٹل دین، اللہ حافظ.